وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ بیسیکلی یہ غزوہ بدر سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں، اور غزوہ بدر باقاعدہ مارکہ پہلا ہے۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے ہیں، لیکن اصل مارکہ بدر کا ہے۔ اب جہاد اور قتال کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے، تو پہلے ہی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے نا، اسے مردہ نہیں سمجھنا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ سر اس آیت کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ کے علماء نے تختہ مشق بنایا ہے اس کو، اور اس سے انہوں نے کہا جی بزرگ زندہ ہیں، وہ مرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں؟ یہاں تو سٹارٹ ہی اس سے ہو رہا ہے کہ جو مر جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو۔ پہلی بات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وصال شریف فرما گئے ہیں، پردہ شریف فرما گئے ہیں، اللہ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، اور یہ تو کوئی نہیں، یہ تو جنرل ہیں۔ خود نبی علیہ السلام کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا، اور لفظ استعمال کیا وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل۔ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں اور شہید ہو جائیں، شہید بھی عربی کا لفظ ہے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے۔ تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ۔ نبی کو کون مردہ کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے۔ سارے کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، تو سر وہ تو قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ اچھا پتہ کیا کہانی کراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے۔ نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے بابے، پرانے بزرگ مر کھپ گئے سارے۔ سر بخاری شریف میں کتاب المغازی چیپٹر کھولیں، نبی علیہ السلام کی وفات کا چیپٹر نکالیں، حضرت ابوبکر کیا اللہ ہے؟ حضرت ابوبکر کیا کوئی پیغمبر ہے؟ وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے، من کانا یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا، تو محمد علیہ السلام مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرتا رہے گا، کرتا ہے یا کرتا رہے گا، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو خود بولا ہے کہ محمد مر چکے ہیں۔ ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ محمد مر چکے ہیں۔ آپ فرمائیں پردہ فرما گئے ہیں، آخرت میں زندہ ہے، بالکل زندہ ہے۔ وہ تو اسی خطبے میں موجود ہے کہ خطبے سے پہلے جب سیدہ عائشہ کی حجرے میں گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے انہوں نے کفن ہٹا کے حضور کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی ہے، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، یعنی آخرت کی زندگی میں۔ کیونکہ باہر حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے نا کوہ طور پہ تو واپس آ گئے تھے، حضور بھی ابھی منافقین کو پہلے قتل کریں گے۔ قرآن میں آیات ہیں کہ نبی منافقین کے ساتھ قتال کرے، تو حضور نے تو پوری زندگی قتال ہی نہیں کیا منافقین کے ساتھ، تو حضور واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت بکر نے کہا نہیں، وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے تو نہیں آ سکتے نا، تو ہڈے بابے زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت بکر دا کیتا سی کہ نبی علیہ السلام نہیں زندہ ہو سکتے دوبارہ، آخرت کی زندگی میں چلے گئے۔ تو ان کا یہ جھوٹا بہانہ تھا، اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کی کامیابی ہے۔ بادشاہوں کے بڑے بڑے لیڈرز کے مرنے پہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کی میت کے اوپر توحید بیان کر رہے ہیں، اور پاکستان کے تحت 295C کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ انہیں کہنا سی نا جڑے تھے پھردا ہے لوگوں نوں کہانیاں کراندا، اوے تینوں اور کوئی آیتاں نہیں لبھیاں اور تو ساری گستاخانہ آیتاں ہی پڑھنیاں نے۔ اچھا اندازہ کریں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں گستاخانہ آیات بھی ہیں، دیکھو نا۔ اجی کہتے ہیں نا آپ کو قرآن یوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتاں پڑھتے ہیں جیتے حضور کی تنقید، حضور کی تنقید تو ہے ہی نہیں قرآن میں سر۔ وہ محمد اور تھے، محمد اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا محمد اور ہے، بابوں کا محمد اور،
کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا یہ کہتے ہیں نا ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، جناب آپ نے اس کا جو تعارف کروایا وہ نہیں ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کتابوں کے ذریعے کروایا، کہنے سے نہیں مانی جائے گی۔ وہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اسی خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں ہم بھگوان وہی بھگوان ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں 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 یار وہ اللہ اور ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوالٹیز یہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سیدنا ابوبکر نے خطبہ دے کے کلیئر کیا کہ آپ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں، اور سورہ آل عمران میں آئے گا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے، اللہ کے حضور وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ یہ جو میں نے رسول اللہ کی آخری وصیت مفضل لکھا ہے نا، اس میں آیات النبی بھی کلیئر کیا ہے، اس کے آخری صفحے پہ میں نے آیت آل عمران کی کوٹ بھی کی ہے، 169 ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ یہ آل عمران میں غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی کہ اکثر انصار مدینہ میں کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں کوئی میت نہ ہو، تو اللہ نے کہا گمان بھی نہ کبھی کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں۔ اور یہاں پہ سورہ البقرہ میں الفاظ آ گئے ہیں کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو زندہ ہے، تو زندہ بندے کو مانگ سکنے ہیں، یہ وہ زندگی ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے پروٹوکول جو ہے سانس ہے، قبر کی زندگی کے لیے سانس پروٹوکول نہیں ہے۔ حیات النبی پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ 5 وہ آپ دیکھیں، اور وفات النبی پہ بھی لیکچر دیا ہے 163۔ اب وہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، دونوں 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا، اس کو اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں۔